السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ سورۃ التوبہ مدنی سورت ہم شروع کر چکے تھے۔ آگے چلنے سے پہلے ہم پچھلی شروع کی 6 آیات کا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ جن مشرکوں سے تم نے معاہدے کر رکھے تھے، اب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاہدوں سے دست بردار ہوتے ہیں۔ اور اے مشرکو، تم زمین میں 4 ماہ چل پھر لو اور یہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ یقیناً کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے بری الذمہ ہیں، لہٰذا اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم اعراض کرو تو خوب جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اے نبی، ان کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ ہاں، جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا ہو، پھر انہوں نے اسے پورا کرنے میں کوئی کمی نہ کی ہو اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہو، تو ان کے ساتھ اس عہد کو معینہ مدت تک پورا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ پھر جب یہ حرمت والے مہینے 4 مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں پکڑو، ان کا محاصرہ کرو اور ان کی طاق میں ہر گات کی جگہ پر بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، کیونکہ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر ان مشرکوں میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دیجیے، تاآن کہ وہ اطمینان سے اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی کہ اگر کوئی آخری لمحے بھی اسلام کا جاننا چاہے تو اس کو موقع دینا چاہیے۔ آج کی آیت نمبر 7، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مشرکوں کا عہد کیسے معتبر ہو سکتا ہے، بجز ان لوگوں کے جنہوں نے مسجد حرام کے پاس تم سے عہد کیا تھا، اور جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو۔ اللہ تعالیٰ یقیناً پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پر صلح حدیبیہ اور حلیف قبائل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان سے مراد وہ 3 مشرک قبائل ہیں، یعنی بنو خزاعہ، بنو قینقاع اور بنو زمرہ، جو صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کے حلیف بن گئے تھے۔ حلیف سے مراد یعنی ان کے حق میں تھے، ان کے دوستانہ روابط بن گئے۔ اور جب اعلان برات ہوا تو ان سے معاہدے کی میعاد ابھی 9 مہینے باقی تھی۔ اس صورت کی آیت 4 کے مطابق اس مدت میں ان سے تعرض نہیں کیا گیا۔ نیز اس آیت کی روح سے اس بات کی بھی اجازت دے دی گئی کہ کوئی مشرک جب تک اپنے معاہدے پر قائم رہتا ہے اس وقت تک تمہیں بہرحال قائم رہنا چاہیے، اور اگر وہ اپنا عہد توڑتا ہے تو اس وقت تمہیں بھی مخالفانہ کارروائی کرنے کی اجازت ہے۔ بالالفاظ دیگر معاہدے کی خلاف ورزی کی ابتدا تمہاری طرف سے باہر صورت نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی مثال معاہدہ یا صلح حدیبیہ ہے، جس کی روح سے طے پایا تھا کہ آئندہ مسلمان اور قریش مکہ آپس میں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، اور جو قبائل مسلمانوں کے حلیف ہیں قریش ان پر بھی کوئی زیادتی نہ کریں گے، اور جو قریش کے حلیف ہیں ان پر مسلمان کوئی زیادتی نہیں کریں گے۔ اسی معاہدے کی روح سے بنو خزاعہ تو مسلمانوں کے حلیف بنے اور بنو بکر قریش کے، اور بنو خزاعہ اور بنو بکر کی آپس میں لگتی تھی۔
صلح حدیبیہ کو ابھی سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ بنو خزاع اور بنو بکر کی آپس میں لڑائی ہو گئی اور قریش نے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو بکر کو ہتھیار بھی مہیا کیے اور کھل کر ان کا ساتھ بھی دیا اور بنو خزاع کی خوب پٹائی کی۔ بنو خزاع ایک وفد عمرو بن سالم کی سرگردگی میں مدینہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی اور کہا کہ قریش نے عہد توڑ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا میں اب تمہاری مدد کرنے میں بحق جانب ہوں گا۔ تو قریش کی عہد شکنی دراصل مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ تھا، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے 3 شرطیں پیش کیں کہ ان میں سے کوئی ایک قبول کر لی جائے۔ نمبر 1، بنو خزاع کے مقتولین کا خون بہا ادا کیا جائے۔ نمبر 2، قریش بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ نمبر 3، اعلان کیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ قاصد نے جب یہ شرائط قریش کے سامنے پیش کی تو ان کا نوجوان طبقہ فوراً بھڑک اٹھا اور ان میں سے ایک شخص فرت بن عامر نے قریش کی طرف سے اعلان کر دیا کہ صرف تیسری شرط منظور ہے، یعنی اعلان کیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ جب قاصد واپس چلا گیا تو ان لوگوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور ابو سفیان کو تجدید معاہدہ کے لیے مدینہ بھیجا گیا۔ ابو سفیان نے مدینہ پہنچ کر تجدید معاہدہ کی درخواست کی، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر الگ ترتیب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تک سفارش کے لیے التجا کی، لیکن جب سب نے جواب دے دیا تو مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اس نے یک طرفہ اعلان کر دیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ شرائط میں سے کسی کا جواب نہیں دیا تھا، لہٰذا اب اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی اور قریش کی یہی بدعہدی بالآخر مکہ پر چڑھائی کا سبب بن گئی۔ قریش اور بنو بکر کی بدعہدی اور مکہ پر مسلمانوں کی چڑھائی۔ ایفائے عہد اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، یعنی عہد کو پورا کرنا، اور بدعہدی ایک کبیرہ گناہ ہے جسے احادیث میں منافق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ یہ عہد خواہ اللہ سے ہو یا کسی بندے سے لین دین سے تعلق رکھتا ہو، یا نکاح اور طلاق سے، یا صلح و جنگ سے، ایک شخص کا دوسرے سے ہو یا کسی قوم سے ہو یا کسی قوم کا دوسری قوم سے ہو، بہرحال اسے پورا کرنا واجب ہے، خواہ اس سے کتنا ہی نقصان پہنچ جانے کا خطرہ ہو۔ اس صورت میں چونکہ صلح جنگ سے متعلق ہی قوانین بیان کیے جا رہے ہیں، لہٰذا ہم یہی پہلو سامنے رکھتے ہیں۔ دشمنان اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی بھر بدعہدی اور غداری ہی کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی کارروائی کے طور پر کبھی بھی نقض عہد کو برداشت نہیں کیا۔ یہود کی بدعہدی تو زبان زد عام ہے، انہوں نے میثاق مدینہ کی ہر بار مخالفت کی اور خلاف ورزی کی، اور ان کی غداریوں اور بدعہدیوں کا کئی مقام پر ذکر ہو چکا ہے۔ دوسرے قبائل نے بھی بدعہدی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد قریش مکہ نے بنو بکر کی حمایت کر کے معاہدہ حدیبیہ کی صریح خلاف ورزی کی۔ بنو سالبہ نے تبلیغ اسلام کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آدمی طلب کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوٹی کے 10 عالم دین ان کے ساتھ روانہ کر دیے اور انہوں نے غداری سے انہیں شہید کر دیا۔ یہی کام بنو عقل و کارا نے کیا۔ انہوں نے تبلیغ اسلام کے نام پر 10 علماء دین کو غداری سے شہید کر دیا، اور بئر معونہ کا واقعہ تو بڑا ہی دردناک ہے، جس میں 70 ممتاز قاریوں اور علماء دین کے مقابلے میں قبیلہ رعل و ذقوان کی جمعیت لا کر انہیں شہید کر دیا گیا، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی صدمہ ہوا۔ علاوہ ازیں اس واقعے کے بعد دشمن قبائل کے حوصلے مسلمانوں کے خلاف اور بھی بڑھ گئے اور تھوڑی مدت تک اسلام دشمن قومیں اور قبائل جنگ عذاب کی شکل میں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے۔ اب ان کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایفائے عہد کے واقعات بھی سن لیجئے کہ کیسے نازک موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض ایفائے عہد کی خاطر اپنے ہر طرح کے مفادات کو قربان کر دیا۔ نمبر 1 جو ہمیں پتہ چلتا ہے صحیح مسلم کی حدیث سے کہ سیدنا حذیفہ بن یمان اور ان کے والد حسیل رضی اللہ عنہما غزوہ بدر میں شرکت کے لیے روانہ ہوئے، مگر راستے میں کفار قریش کے ہتھے چڑھ گئے۔ انہوں نے انہیں اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک جنگ میں عدم شرکت کا وعدہ نہ لے لیا۔ پھر یہ دونوں غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ چلے جانے کا حکم دیا اور جنگ کی اجازت نہیں دی اور فرمایا،
ہم ہر حال میں وعدہ وفا کریں گے، ہمیں اللہ کی مدد درکار ہے۔ حالانکہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک آدمی کی شدید ضرورت تھی۔ دوسرا، بحر معونہ کے حادثے میں 70 میں سے ایک شخص عمرو بن امیہ بچ نکلے لیکن بعد میں گرفتار ہو گئے۔ عامر بن طفیل جس نے ان کاریوں کو شہید کروایا تھا نے عمرو بن امیہ کو دیکھ کر کہا، میری ماں نے یہ غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، لہٰذا میں یہ منت پوری کرنے کی خاطر عمرو بن امیہ کو آزاد کرتا ہوں۔ عمرو بن امیہ وہاں سے چلے تو راستے میں اسی قاتل قبیلے کے 2 افراد مل گئے جنہیں آپ نے قتل کر دیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 آدمیوں کو امان دے چکے تھے جن کا عمرو بن امیہ کو علم نہ تھا۔ اب حالات کا تقاضا یہ تھا کہ بنو عامر کی غداری کی بنا پر ان سے جتنی بھی سختی برتی جا سکے برتی جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کا خون بہا ادا کیا۔ یعنی جو عمرو بن امیہ نے غلطی سے قتل کر دیا تھا اس کا خون بہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، ان تمام نافرمانیوں کے باوجود۔ اسی طرح نمبر 3، صلح حدیبیہ کی شرائط لکھی جا چکی تھی مگر ابھی اس تحریری معاہدے پر دستخط ہونا باقی تھے کہ قریش کے نمائندہ سہیل بن عمرو کے بیٹے ابو جندل جو اسلام لانے کی وجہ سے قید میں ڈالے گئے تھے، قید سے فرار ہو کر پابہ زنجیر مسلمانوں کے پاس پہنچے اور اپنے زخم دکھا دکھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کر رہے تھے کہ اب مجھے واپس نہ کیجیے گا۔ سب صحابہ کے دل بھر آئے، آپ خود بھی رحمت اللہ عالمین تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض ایفائے عہد کی خاطر اسے واپس کر دیا اور کہا، ابو جندل صبر کرو، اللہ تمہارے لیے کوئی راہ پیدا کر دے گا۔ اب صلح کی شرط ختم ہو چکی اور ہم بدعہدی نہیں یعنی اب صلح کی شرط طے ہو چکی ہیں اور ہم بدعہدی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ کئی واقعات آپ کو ملیں گے جس میں آپ کو مشرکین اور یہود کی جو ہے وہ معاہدوں کی خلاف ورزی ملے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیشہ ایفائے عہد کی مثالیں ملیں گی۔ آیت نمبر 8، کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْزُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ ان کا عہد معتبر ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ اگر وہ تم پر قابو پائیں تو تمہارے معاملے میں نہ کسی رشتے کا لحاظ رکھیں گے نہ عہد کا، وہ باتوں ہی سے تمہیں خوش کرتے ہیں جبکہ ان کے دل وہ بات تسلیم نہیں کرتے اور ان میں سے اکثر بد عہد ہیں۔ تو چونکہ اب ان کا مسلمانوں پر قابو نہیں رہا اور مسلمان ایک مقابلے کی طاقت بن چکے ہیں، اس لیے وہ معاہدہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت بھی زبانی دعوے کر کے تمہیں خوش رکھنا چاہتے ہیں، ورنہ ان کے دل ایک منٹ کے لیے بھی اس عہد پر راضی نہیں ہوتے اور عہد شکنی کے لیے مناسب موقع کے انتظار میں رہتے ہیں۔ پھر جب انہیں ایسا موقع میسر آ جاتا تو پھر انہیں اپنا عہد یاد رہتا، نہ قرابت کا خیال آتا۔ ایسی بدعہد اور دغا باز قوم سے اللہ اور اس کے رسول کا کیا عہد ہو سکتا ہے؟ آیت نمبر 9، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیا، پھر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیا، بہت برے ہیں وہ کام جو وہ کر رہے ہیں۔ بدعہد قوم کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں اس آیت میں، یعنی ایک طرف تو اللہ کی آیات انہیں بھلائی، راستی، عہد کی پابندی کی دعوت دیتی ہیں اور دوسری طرف ان کے کچھ ذاتی مفادات وابستہ ہوتے ہیں اور وہ چند روزہ دنیاوی فائدوں کے حصول کی خاطر اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور سب اخلاقی اقدار اور اللہ کے احکام کو اپنے مفادات کی بھیڑ چڑھا دیتے ہیں۔ پھر وہ اسی پر بس نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی مسلمانوں سے بدعہدی پر اکساتے اور اسی راہ پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں جس پر خود چل رہے ہوتے ہیں۔ ربط مضمون کے لحاظ سے تو اس جملے کا یہی مفہوم ہے، تاہم اس کے الفاظ عام ہیں اور ان الفاظ سے کافروں کی ہر ماندانہ کوشش مراد لی جا سکتی ہے جس کے ذریعے سے وہ اسلام کے راستے میں روک بن جاتے ہیں، اور ایسی کوششیں کئی قسموں کی ہو سکتی ہیں جن کا قرآن میں جا بجا ذکر موجود ہے۔ آیت نمبر 11، لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون۔
وہ کسی مومن کے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ رکھتے ہیں نہ عہد کا، یہی لوگ شرارتوں میں حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ پھر وہی بدعہد جو لوگ ہیں ان کی یعنی آیت نمبر 10 کے اندر انہیں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 11 فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ ہاں اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم اپنے احکام ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ تو اسلامی ریاست میں حقوق شہریت کی شرائط کیا ہیں؟ اسی صورت کی آیت 5 میں فرمایا تھا کہ اگر مشرک لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو، یعنی اب ان کے اموال اور ان کی جانیں تمہارے ہاتھوں سے محفوظ ہو گئیں۔ اور اس آیت میں فرمایا کہ اگر وہ تینوں شرائط پوری کر لیں تو صرف یہی نہیں کہ ان کے جان و مال محفوظ ہو جائیں گے، بلکہ وہ اسلامی برادری کا ایک فرد بن جائیں گے، اور انہیں وہ تمام مدنی، معاشرتی، قانونی اور معاشی حقوق اسی طرح حاصل ہو جائیں گے جس طرح دوسرے مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ آیت نمبر 12 وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اور اگر وہ معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور دین میں طعنہ زنی کرنے لگیں تو کفر کے ان علمبرداروں سے جنگ کرو، ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، اور اس لیے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائیں۔ تو ذمیوں کی ماندانہ سرگرمیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس آیت کے مفہوم میں وہ کافر اور مشرک قبائل بھی شامل ہیں جو اعلان برات سے بیشتر اپنے عہد توڑتے اور دین میں طعنہ زنی کرتے رہے، اور وہ بھی شامل ہیں جو اعلان برات کے بعد بظاہر اسلام لے آئے لیکن ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہرگز نہیں تھے، بلکہ وہ محض وقتی مسلط اور مسلمانوں کے غلبہ کے دباؤ کے تحت اسلام لائے اور کسی مناسب موقع کے منتظر تھے کہ کب وہ اسلام میں کوئی کمزوری دیکھیں تو اپنے اسلام لانے کے عہد کو توڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو انہیں ایسا موقع میسر نہ آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد انہوں نے اس عہد کو توڑ ڈالا اور پھر سے مرتد ہو گئے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام کو جو کچھ غلبہ اور شان و شوکت حاصل ہوئی ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد ایسے قبائل نے پوری قوت کے ساتھ بغاوت کا علم بلند کر دیا، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے مصداق ان کی ٹھیک ٹھیک سرکوبی کی تھی۔ اور اس میں سب سے پہلے توہین رسالت کی سزا جو ہے وہ دی گئی۔ ضمناً اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی اسلامی حکومت میں رہنے والے اہل ذمہ یعنی جو ذمی ہیں یعنی دوسرے درجے کے شہری ہیں، دین اسلام کا مذاق اڑائیں یا طعنہ زنی کریں تو ان کا معاہدہ ختم اور ان کی سرکوبی کرنا اسلامی حکومت کا فرض ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی کہ جو ذمی یا کوئی دوسرا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی باتیں کریں تو وہ واجب القتل ہے، کیونکہ یہ دین میں طعنہ زنی اور بدترین قسم کا جرم ہے۔ آج کی آیات کو یہیں تک ہی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس سے آگے یعنی آیت نمبر 13 سے کل پڑھیں گے، اور یہی ٹاپک ابھی ہمارا چل رہا ہے جس میں سورہ توبہ کے اندر جو مشرکین ہیں خصوصاً ان کی بدعہدی اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب اس سورت کے شروع میں یہ کہا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول ان سے بری الذمہ ہیں، تو یہ کوئی پہلے موقع پر ہی نہیں کر دیا گیا، بلکہ ایک لمبے عرصے تک دعوت دین دینے کے بعد، بار بار معاف کرنے کے بعد، بار بار معاہدے کرنے اور ان کے معاہدوں کی خلاف ورزی کے بعد جب بات آخر حد تک پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فائنلی 4 مہینے دیے کہ ان میں اگر باز آ جاتے ہو، اسلام قبول کر لیتے ہو تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا تو اسلام قبول کر لو اور معافی حاصل کر لو، یا دوسرے درجے کے شہری یعنی ذمی بن کر رہو اور جزیہ دو، یا پھر اس ملک کو چھوڑ کر یہاں سے جزیرۃ العرب سے نکل جاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے ایک ایک
آیت کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنے دین اسلام کی تاریخ کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کر سکیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔